السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ سر ایک قرآن ٹیچنگ کے حوالے سے کوشچن ہے کہ کوئی قادیانی اسٹوڈنٹ اگر آ جائے اللہ. تو اسے ہم قرآن ٹیچ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی کہ ہاؤ ٹو انکریز آور انٹلیکچوئل لیول. پہلی بات تو یہ کہ قرآن جو ہے نا وہ کسی کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کی تعلیم ہے نا, تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ انسان سیدھے رستے کی طرف آ جائے, چاہے وہ کوئی بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہو, کچھ بھی ہو. آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اس لیے کہ تاکہ اس کے دل پہ اثر ہو, اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہو, اور وہ اپنی لائف کو قرآن کے مطابق چینج کرے, قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن کا میسج وی شوڈ اسپریڈ اٹ ایوری ویئر, جو مرضی وہ ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں پہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی کی آپ نے بات کی ہے, ایک تو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بیکاز جو ہارورڈ گارڈنر کی ریسرچ ہے نا, جس میں وہ کہتا ہے کہ 9 ٹائپس آف انٹیلیجنسز ہیں, تو ان 9 ٹائپس آف انٹیلیجنسز میں ڈفرنٹ جگہ پہ لوگوں کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. کوئی بندہ نیچرلی اس کی باڈی کنیسٹیٹکس کی انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے. باڈی کنیسٹیٹکس کا مطلب ہے کہ بندہ نیچرلی اسپورٹس میں اچھا ہے, نیچرلی اس کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اچھی ہے. اب ہر بندہ کرسٹیانو رونالڈو نہیں بن سکتا, یا مو صلاح نہیں بن سکتا, یا میسی نہیں بن سکتا. ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. آلدو ایوری بڈی وڈ لائک کہ یار میں اچھا فٹ بال کھیلوں, لیکن ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اچھا کرکٹر بھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, شعیب اختر اور وقار یونس اور وسیم اکرم وہ مطلب صدیوں میں آتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے, وہ اس کو مزید پالش کرتے ہیں. اسی طرح سے ہر بندہ اس کے اندر میوزیکل انٹیلیجنس بھی نہیں ہوتی. میوزیکل انٹیلیجنس ہمارے یہاں ہر بندہ شیخ سدیس نہیں ہوتا, ہر بندہ شیخ شریم بھی نہیں ہوتا, اور ہر بندہ مشاری بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تلاوت لیکن سارے کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایسا کمانڈ دیا ہوتا ہے, ایک ایسی انٹیلیجنس دی ہوتی ہے کہ دے آر ایبل ٹو یوز دیئر وائس ان اے وے لائک نو بڈی ایلس. پھر ہر بندے کے پاس جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس بھی اس لیول کی نہیں ہوتی. کچھ لوگ بہت جلدی بھڑک جاتے ہیں, کچھ لوگ نیچرلی بڑے تحمل مزاج ہوتے ہیں, کچھ لوگ غصے کے ذرا ویسی تیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں نیچرل ہیں. پھر کچھ لوگ ویسی ذرا انٹلیکچوئل مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ذرا ایموشنل مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو لاجیکلی ریشنلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو ایموشنلی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اگر کسی ایسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں نا, مثلا جو پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنا گیئر جو ہے نا وہ ذرا انٹلیکچوئل لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ اچھا میں کسی اور یونیورسٹی میں چلا جاؤں جو اتنی انٹلیکچوئل نہیں ہے, وہاں پہ ٹوٹل ایموشنل ڈوز ہوتی ہے. ویسے پاکستان میں زیادہ تر ڈوز ایموشنلی چلتی ہے, آپس کی بات ہے. سو دا تھنگ از کہ یہ دونوں چیزوں کا نا ایک بیلنس ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ دونوں چیزوں کو اسٹیمولیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اس انٹلیکچوئل لیول میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, تو یہ ایک پریکٹس کی ہوئی چیز ہے جو پریکٹس سے بہتر ہو سکتی ہے. امپروومنٹ ہر انسان کی ہو سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق ایسی کتابوں کے ساتھ جوڑیں جو آپ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو بلڈ کرتی ہیں, آپ کو سوچ کے مزید زاویے دیتی ہیں. پھر ایک تو یہ اس کا اسٹیپ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے اون پہ غور و فکر کرنا, سالیٹیوڈ. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, جب آپ پہ نبوت پہلی وحی نہیں آئی تھی, تو اس سے پہلے نا وحی کے آثار آنا شروع ہو گئے, اور ان میں سے پہلا سائن کیا تھا کہ آپ کو سچے خواب آتے تھے, اور سچے خواب آنا شروع, اور وہ خواب ایز اٹ از پورے ہو جاتے تھے, یعنی ڈاؤن ٹو دا لاسٹ ڈیٹیل وہ خواب پورا ہو رہا ہے. پہلی چیز. دوسرا کیا ہونا شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, علماء بیان کرتے ہیں اور جو نا ہمارے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالیٹیوڈ سے, اکیلا رہنے سے محبت ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہ بڑی بات ہے. دیکھیں لونلینس میں اور سالیٹیوڈ میں فرق ہے. لونلینس یہ ہے کہ انسان اکیلا ہو گیا, دوست چھوڑ کے چلے گئے, تنہا ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن سالیٹیوڈ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود سوسائٹی سے پیچھے کرتا ہے, جس کو آج کل ہم لوگ ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کل کے ہم کلٹر میں ایسے پھنسے ہوئے نا, ہمیں اپنے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یو نیڈ سم می ٹائم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کرتے تھے؟ بیکاز ہی وانٹڈ ٹو واش آف دی افیکٹس آف سوسائٹی فرام ہمسیلف. جس سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں وہاں بہت خرابیاں ہیں, بچیاں دفن ہو رہی ہیں, لوگ بات بات پہ جنگیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, زنا کے اڈے, شراب کے اڈے, جوئے کے اڈے, ہر طرح کا برا کام ہو رہا ہے معاشرے میں. He wanted to wash off the effects of all of that, so he would go into solitude, to غار ہرا. آپ میں سے کوئی غار ہرا پہ گیا ہو, اس نے وہاں سے دیکھا ہو پورا مکہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو, تو دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کی مخلوق کیا کر رہی ہے. تو وہاں جا کے نا وہ سوچ اور فکر کرتے تھے. Now here comes the difference between a philosopher and a prophet of God. فلاسفر جو ہے نا وہ اپنے عقل و شعور کے ساتھ ان پرابلمس کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم کریٹ کر دیتا ہے. تو جان لاک نے لبرلزم کریٹ کر دیا, سیکولرزم کریٹ, اس نے کہا وہ بھی مسئلے حل کرنے نکلا تھا. جان لاک ہو گیا, جان سٹورٹ مل ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ سارے جیریمی بینتھم وغیرہ, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ سوسائٹی کے مسئلے حل کرنے کے لیے فلسافکلی ان کو سالو کرنے نکلے تھے. اور جب اپنی عقل سے بندہ کرے گا تو انسان کی عقل محدود ہے, کچھ حد تک سالو ہوا, کچھ حد تک نہیں ہوا, وہ 50 مسئلے اور کریٹ ہو گئے. لیکن نبی جو ہے نا اللہ کا, اور اللہ کا رسول جو ہے وہ کہتا ہے, وہ بھی سوچتا ہے, لیکن اس کو پھر نا اللہ کی طرف سے وہی آ جاتی ہے.
اور وہی میں پہلا حکم کیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ، اللہ کے نام سے پڑھ، اپنے آپ کو ڈیولپ کر، اپنے آپ کو بلڈ کر، اللہ کی وہی پڑھ، اس کے اوپر فوکس کر. اس کو پڑھے گا تو کیا ہوگا، تیری انٹلیکچوئل کیپیسٹی بڑھے گی، تجھے سولوشن مل جائے گا دو کوسچنز کا جو ہر انسان کرتا ہے. ایک ایگزسٹینشیل کوسچنز ہوتے ہیں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، جس کو بلے شاہ نے کہا تھا بلا کی جانا میں کون. یہ ہر بندے کی زندگی میں یہ ایگزسٹینشیل کوسچنز آتے ہیں. وی نیڈ آنسرز ٹو دیز کوسچنز. اور یہ صرف سوچ وچار کرنے سے نہیں آتے، اس کے لیے آپ کو ڈیوائن ریویلیشن چاہیے. اور پھر دوسرے سوال ہے سوسائٹل کوسچنز، کہ سوسائٹی کو میں کیسے مینج کروں. یہاں پہ غربت ہے، میں ہر سال پیسے دیتا ہوں، غربت بڑھتی جا رہی ہے، میں ہر سال اور دیتا ہوں، غربت مزید بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا، کیسے مسئلہ حل ہوگا. سودی کا نظام ادھر ہی چلا ہوا ہے، ہر چیز. اللہ تعالیٰ ایک نظام بھیجتے ہیں کہ اگر تم نے معاشرے کو فکس کرنا ہے نا، اس کے لیے یہ سارے سسٹمز فکس ہوں گے. تو یہ اس طرح سے انسان کی نا انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے. تو میں آپ کو کہوں گا سب سے پہلے قرآن اور سنت، اور اس کے بعد دیگر بکس جو آپ کے برین پاور کو انکریز کر سکتی ہیں، ان کا مطالعہ کرنا اور غور و فکر کرنا، یہ ایک سولوشن ہے جہاں پہ آپ تھوڑے سے اپنے انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو بلڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ.